الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30 متفق علیہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب اشہر ہاکذا وہاکذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، کلپ ریکارڈ کرنے کا مقصد ایک غلط فہمی کو دور کرنا تھا، جو کہ افغانستان کے اسلامی امارت کے عید کے اعلان کرنے سے بعض علماء نے ان پر بیانات کی، اور ان بیانات سے بعض خواص اور عموماً عوام میں ایک غلط فہمی پیدا ہوئی۔ وہ غلط فہمی یہ تھی کہ جب امارت اسلامی افغانستان کے حکام اور قضات شرعی قاضیوں نے بروز اتوار 1 مئی پر عید کا اعلان کیا، تو بعض علماء نے بیانات جاری کیے کہ ابھی تک تو چاند کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، تو جو گواہیاں امارت اسلامی افغانستان نے لی ہے تو یہ کیسے درست ثابت ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ چاند کی پیدائش ہی نہیں، تو جب چاند پیدا ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو ان کا دیکھنا کیسا ٹھیک اور درست ثابت ہو سکتا ہے؟ اس لیے بعض علماء نے بیانات جاری کی، کلپیں ریکارڈ کی، اور انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ امارت اسلامی افغانستان نے جو عید کا اعلان کیا ہے یہ درست نہیں، یہ گواہیاں بھی درست نہیں۔ دلیل ان کا صرف ایک دلیل تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ علم الفلکیات کے خلاف ہے۔ جدید فلکیات یہ بتاتی ہیں کہ اتوار کی شب چاند کی پیدائش نہیں ہوئی۔ جب اتوار کی شب چاند پیدا نہیں ہوئی ابھی تک، تو لوگوں نے کیسے دیکھا؟ اس لیے یہ گواہیاں بھی مردود اور یہ عید کرنا بھی درست نہیں۔ تو میرے اس کلپ کا اہم جز اور ایک اہم ترین حصہ یہ ہے کہ کیا شریعت جدید فلکیات کو اعتبار دیتی ہے؟ کیا شریعت اور اسلام میں جدید فلکیات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ آیا شریعت نے ہمیں جدید فلکیات اور اسی جدید آلات پر مکلف بنایا ہے کہ ہم اس کو استعمال کر کے عید کریں اور اس کو استعمال کر کے روزہ رکھیں؟ تو بطور خلاصہ اجمالی جواب یہ ہے کہ شریعت اور اسلام میں جدید یا قدیم جتنے بھی فلکیات ہوں، چاہے ستاروں کے ذریعے سے ہوں، چاہے اور ریاضیات اور حسابات کے ذریعے سے ہوں، شریعت نے ہم کو ان پر مکلف نہیں بنایا، اور شریعت میں ان کا کوئی اعتبار نہیں، خصوصاً ایسا اعتبار جو آج کل کے علماء اس کو دیتے ہیں کہ جدید فلکیات کی جو تحقیقات ہوتی ہیں ان کو حرف آخر سمجھتی ہے، حرف آخر ان کو سمجھتے ہیں، تو یہ تو بالکل سرے سے اسلام ہی کی روح کے خلاف ہے۔ اسلام اس کی کوئی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے بعض علماء کی کلپیں ساتھیوں نے سینڈ کیے، جس میں سر فہرست مولانا سمر الدین قاسمی صاحب آف انڈیا، حالاً مقیم انگلینڈ، پچھلے سال بھی انہوں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا، ابھی بھی ایک کلپ ریکارڈ کروایا، ساتھیوں نے سینڈ کر دیا، میں نے سنا۔ اسی طرح دوسرا کلپ مفتی
فیصل احمد صاحب کی جو جامع الرشید کی ماہر فلکیات میں سے ہیں اور ان کی اساتذہ میں سے ہیں، ان کی کلپ پرسوں ساتھیوں نے سینڈ کی، وہ بھی میں نے سنا۔ تو دونوں کلپوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ افغانستان کی عید کا اعلان صرف اسی لیے درست نہیں کہ فلکیات کی اصول کے خلاف ہے۔ تو میرا کلپ کا اہم ترین حصہ یہ ہے، میں اس کلپ میں آپ کو عربی اور اردو چند بطور نمونہ چند حوالہ جات پیش کروں گا، اور اس میں یہ آپ کو بتاؤں گا اور ثابت کروں گا کہ شریعت اور اسلام میں جدید ہو یا قدیم ہو، فلکیات کا علم یا ان حسابیات وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ شریعت نے ہمیں مکلف بنایا ہے، نہ سے صریح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث شریف ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب آپ چاند کو دیکھ لیں تو روزہ رکھ، اور جب آپ پھر یعنی شوال کا چاند دیکھ لیں تو پھر آپ عید کر کے، بس چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر عید منانا ہے۔ باقی یہ ریاضیات، حسابیات، فلکیات وغیرہ ان کی شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں، اس قدر اس کا اعتبار ہے جس قدر اتنا ہم ان سے ان جدید فلکیات سے مدد لے سکتے ہیں جہاں تک وہ دین اور اسلام کی اصول سے متصادم نہ ہو، لیکن جب بھی یہ فلکیات وغیرہ، جدید آلات وغیرہ یا حسابیات، جتنے بھی جدید آلات ہیں، صریح نصوص قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے، وہاں ہم اس کو ترک کر دیں گے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا میں بلا تمہید حوالہ جات پیش کرنے لگتا ہوں۔ ابھی عربی کے حوالہ جات انشاءاللہ میں پیش کروں گا، پھر اردو کے چند حوالہ جات، جس سے صاف طور یہ معلوم ہوگا کہ شریعت اور اسلام میں روزہ اور عید کرنے کے معاملے میں جدید فلکیات کا کوئی اعتبار نہیں۔ سب سے پہلے میں علامہ شامی رحمہ اللہ کی رد المحتار، جو حاشیہ شامی سے موسوم اور مشہور ہے، اس میں یہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 387 ہے۔ اس پر علامہ خسکفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْمُوَقِّتِينَ وَلَوْ عُدُولًا عَلَى الْمَذْهَبِ۔ صحیح مذہب کے مطابق یہ جو حساب کتاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو فلکیات والے ہوتے ہیں، جو حسابیات والے ہوتے ہیں، اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں، اگرچہ یہ عادل کیوں نہ ہو۔ اسی متن کے تحت علامہ شامی رحمہ اللہ عنوان لگاتے ہیں، فرماتے ہیں، مطلب لا عبرۃ بقول الموقتین فی الصوم، پھر فرماتے اے فی وجوب صوم علی الناس بل فی المعراج لا یعتبر قولہم بالاجماع، بلکہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے معراج سے علماء کا اجماع اور اتفاق اس پر نقل کیا ہے کہ روزہ اور عید یعنی رؤیت ہلال میں، چاند کے دیکھنے میں جدید فلکیات کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ دوسری کتاب ہے میرے ہاتھ میں، الفقہ الاسلامی و ادلتہ، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 528۔ فرماتے ہیں، ولا يعتمد على ما يخبر به اہل المیقات والحساب والتنجیم لمخالفته شریعت نبینا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، لأنه وإن صح الحساب او الرصد فلسنا مکلفین شرعا الا بالرؤیۃ العادیہ۔ فرماتے ہیں جو اہل حساب اور اہل نجوم، جیسے ستارہ پرست وغیرہ لوگ، جو قدیم اور جدید جو فلکیات وغیرہ کے علوم والے لوگ، یہ جو حساب کتاب کرتے ہیں، یہ جو اندازہ لگاتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اول وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے خلاف ہے۔ دوسرے کہ اگر شریعت کے خلاف نہ بھی ہوں تو ہم ان پر مکلف، شریعت کی طرف سے مکلف نہیں بنائے گئے ہیں، بلکہ شریعت کی طرف سے ہم مکلف ہیں الا برؤیۃ العادیہ، آنکھوں سے دیکھنے پر نہیں، نہ کہ آلات کے۔ یہ تیسرا حوالہ الفتاوی التطرخانیہ، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے 367۔ علامہ سرخسی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل فرماتے ولا يجوز تقلید المنجم فی حسابہ لا فی الصوم ولا فی الافطار،
یہ نجومی وغیرہ کی تقلید نہ حساب میں، نہ روزے میں اور نہ عید میں، کسی بھی میں ان کی تقلید جائز نہیں۔ یہ چوتھا حوالہ میرے ساتھ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 322۔ عنوان لگاتے ہیں، فرماتے ہیں حل یعتبر قول المنجم لا عبرت بقول المنجمین فلا يجب عليهم الصوم بحسابهم ولا على من وثق بقولهم ولأن الشارع علق صوم على عمارة ثابتة لا تتغير أبدا وهي رؤية الهلال أو إكمال عدة 30 يوما. أما قول المنجمين فهو إن كان مبنيا على قواعد دقيقة فإننا نراه غير منضبط بدليل اختلاف آرائهم في أغلب الأحيان وهذا رأي 3 من الأئمة وخالفه الشافعية۔ 3 اماموں کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ ان جدید فلکیات وغیرہ، ان حسابیات کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اختلاف کیا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی راجح مسلک یہ ہے کہ اس میں بھی ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ کتاب الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 33 ہے۔ فرماتے المعتمد فی المذہب الحنفی ان شرط وجوب الصوم والافطار رؤیت الہلال وانہ لا عبرت بقول الموقتین ولا عدولا، اور معتمد مذہب حنفی کے مطابق یہ موقتین وغیرہ، حسابیین وغیرہ کا قول کا کوئی اعتبار نہیں، گرچہ عادل کیوں نہ ہو۔ یہ میرے ساتھ کتاب الفقہ الحنفی فی صوبہ الجدید جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 401۔ فرماتے ہیں ولا يعتد شرعا بقول الفلکیین الذین یعتمدون علی الحساب۔ فرماتے ہیں کہ شریعت میں شرعاً فلکیین اور علومی فلکیات والوں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں، ولو کانوا عدولا، اگرچہ یہ عادل کیوں نہ ہو۔ یہ عربی چند حوالہ جات تھے بطور مشت نمونہ از خروارے۔ ابھی میں اردو حوالہ جات پیش کرنے لگتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے جدید فقہی مسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 پر فرماتے ہیں اس لیے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ تعالی اور عام فقہا کا اتفاق ہے کہ فلکیاتی علوم اور حساب پر عید و رمضان کا فیصلہ درست نہیں۔ یہ قاموس الفقہ ہے جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر ہے 343۔ فرماتے ہیں اس لیے جمہور فقہا کے نزدیک چاند کے مسئلہ میں فلکیاتی حساب اور علوم نجوم کا اعتبار نہیں۔ حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں یہ مسئلہ قریب متفق علیہ ہے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کا قدیم فتویٰ بھی موجود ہیں، اور ابھی ویب سائٹ پر آپ جب سرچ فرمائیں گے تو ویب سائٹ پر جدید فتویٰ بھی موجود ہے جس کا عنوان یہ ہے چاند کے بارے میں ماہرین فلکیات کے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ عید و رمضان کے چاند کے ثبوت کے سلسلے میں ماہرین فلکیات کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ماہرین فلکیات کا قول ظن پر مبنی ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر رؤیت کی شرعی اشاعت نہ ہوئی ہو اور ماہرین فلکیات خبر دے کہ چاند ہو چکا ہے تو ان کی بات پر فیصلہ کرنا غلط ہے۔ تفصیلاً جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چاند کے بارے میں فلکیات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے فتاوی دارالعلوم زکریا جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 250-251۔ تفصیلاً ان نے تفصیلی فتویٰ 2 صفحات پر مشتمل فتویٰ نقل فرمایا ہے اور اس میں رد فرمایا ہے کہ ان جدید فلکیات وغیرہ کا روزے اور عید کے چاند سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح میرے ہاتھ میں ہے فتاوی محمودیہ جلد نمبر ہے 15 اور صفحہ نمبر ہے 63۔ سوال ہوا ہے کہ جب علم الہندسہ، حسابیات وغیرہ اور ایک عادل گواہ کا باہم تضاد ہو جائے، یعنی ایک شخص، عادل شخص یہ گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، لیکن
علم الہندسہ وغیرہ یہ بتائے کہ نہیں ابھی تو چاند پیدا بھی نہیں ہوئی، تو کن کا قول کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو یہ فرماتے ہیں علامہ خسکبی رحم اللہ کی عبارت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ظہر من العبارت المنقولۃ ان علم الہندسۃ لیس بحجۃ فی رؤیۃ الہلال لوجوب الصوم بل الحجۃ خبر العادل کما هو مصرح فی کتب المذہب۔ فرماتے ہیں کہ رؤیت ہلال میں وجوب صوم کے لیے حجت اور دلیل خبر عادل ہے، نہ کہ علم الہندسہ اور علم الحساب۔ اسی طرح فتاوی عثمانیہ دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی جلد نمبر ہے 2 صفحہ نمبر ہے 165، فرماتے ہیں حسابات کی بنا پر قمری مہینوں کا تعین شرعاً درست نہیں۔ اسی طرح میرے ہاتھ میں فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 452 ہے، 452 تفصیلاً رد کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اختصار کی وجہ سے عبارت پڑھنے سے معذور ہوں، باقی انشاءاللہ العزیز ان فتاوجات کی اسکرین شاٹ بھی آخر میں لگا دیے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے امداد الفتاوی میں یہ جلد نمبر ہے 6 اور 2 اور صفحہ نمبر 142 143 میں رد فرمائے اس نظریے کے۔ اسی طرح جواہر الفقہ میں مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ یہ جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 446 447 میں جو بات میں نے پہلے کی کہ جدید فلکیات سے تب تک مدد لی جائے گی جب تک اصول شرع کے خلاف اور مخالف نہ ہو۔ وہی مسئلہ حضرت بھی فرماتے ہیں، مسئلہ ہلال میں بھی اگر نئی ایجادات سے اس حد تک کوئی مدد لی جائے جہاں تک اسلامی اصول مجروح نہ ہو، اس کا کس کو انکار ہے؟ لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسلامی اصول کے خلاف تو یہ نہیں۔ اس طرح میرے ہاتھ میں کتاب النوازل جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 303 فرماتے ہیں چاند کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں چاند کے ثبوت کے لیے فلکیاتی حساب کو شرعاً معیار نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ چاند کا ثبوت کا مدار رؤیتی بصری پر ہے۔ خلاصہ یہ اسی طرح علامہ یوسف لدھیانی شہید رحمہ اللہ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 518 سے ایک مقالہ کی شکل میں تفصیلی ایک سوال کے جواب میں تفصیل جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان حسابیات اور ریاضیات کا چاند سے کوئی تعلق نہیں، اسلام میں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بوادر النوادر میں بھی کو کتاب جو ہے صفحہ نمبر ہے 360 اور 361 پر اس نظریے کا رد فرمائے۔ خلاصہ یہ ہوا ناظرین کہ جن علماء نے جیسے مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب اور مفتی فیصل احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے افغانستان کی عید صرف اس لیے رد فرمایا ہے کہ یہ علومی فلکیات اور جدید فلکیات کے اصول کے خلاف ہے، تو یہ سراسر قطعاً غلط بات ہے، یہ بات درست نہیں۔ ان حضرات کو درخواست ہے کہ اپنے اس موقف پر نظر ثانی فرمائیں۔ شریعت نے ہمیں مکلف بنایا ہے کہ جب بھی مہینہ 28 دن کا ہو جائے 29 دن کا ہو جائے اسلامی مہینہ، تو پھر ہمیں مکلف بنایا ہے کہ ہم رؤیتی ہلال کے لیے اشخاص بٹھائیں اور کوشش کریں، طلب و تلاش کریں چاند دیکھنے کی۔ بس ہم شریعت نے ہمیں اس قدر مکلف بنایا ہے، نہ کہ جدید فلکیات اور آلات پر۔ باقی ایک بات جو مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی صاحب نے فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جمع غفیر کی تعداد انہوں نے علامہ شامی رحمہ اللہ در مختار وغیرہ کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، تو حضرت سے درخواست ہے کہ آپ نے جو قول جمع غفیر کے بارے میں نقل فرمایا ہے تو وہ غیر مفتابی ہے۔ مفتابی قول علامہ شامی رحمہ اللہ نے اسی جلد کے اندر فرمایا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ رأی الامام
قال فی السراج لم يقدر لهذا الجمع تقدیر فی ظاہر روایہ ظاہر روایہ. اور پھر آگے فرماتے ہیں والصحیح من هذا كله انه مفوض الى رأی الامام. جمع غفیر کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو صحیح اور درست مفتابی مسلک یہ ہیں کہ امام اور قاضی کی رائے کو یہ تفویض کیا گیا ہے، جب وہ جس قدر جس اندازے کو مناسب سمجھے، جس تعداد کو مناسب سمجھے، چاہے 5 ہو، 10 ہو، چاہے 50 ہو، تو اس پر فیصلہ کیا جائے گا. لہٰذا مولانا سمر الدین قاسمی دامت برکاتہ نے جو جمع غفیر کے بارے میں اقوال نقل فرمائے وہ قیل تمریز صیغہ کے ساتھ غیر مفتابی اقوال ہیں. مفتابی کو لیے ہیں کہ اس میں تعداد کی کوئی شرط نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر کامزن فرمانے کی توفیق عطا فرمائے. باقی سارے عوام و خواص مطمئن رہے کہ الحمدللہ امارت اسلامی افغانستان نے جو عید کا اعلان فرمایا ہے وہ شرعی اصول سے بالکل شرعی اصول کے عین موافق ہے. چونکہ میں بھی الحمدللہ امارت اسلامی افغانستان کا ایک ادنا کارکن اور ان کے امیر المومنین کی مامور ہوں اور ان کے امر کے نیچے اور ان کے تحت ہوں، اور مفتی اعظم افغانستان الشیخ مفتی عزیز اللہ المظہری دامت برکات العالیہ کے مشورے، ان کی رائے، ان کی اجازت سے میں نے یہ کلپ ریکارڈ کروایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.